बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है। कल रात जब इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया तो वहाँ क्या हुआ, किसको मार पड़ी, किसने मारा, मारने वाले क्या कह रहे थे, मार जिसको पड़ी उसके साथ क्या हुआ, उस मौके पर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर मजीद अफराद को मार पड़ी, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत अहम मालूमात हैं। और इसके साथ साथ अडियाला जेल से आज अंदर से क्या खबर आ रही है, इसकी भी बात करते हैं। बल्कि पहले इसी की बात कर लेते हैं जो अडियाला जेल के अंदर से खबर आ रही है। देखिए, बात यह कि बुशरा बीबी की फैमिली से आज भी मुलाकात हो गई और उस मुलाकात के बाद बुशरा बीबी की फैमिली ने अलीमा खान साहिबा तक जो पैगाम है वो पहुंचा दिया। अलीमा खान साहिबा की बैरिस्टर गौहर साहब से भी मुलाकात हो गई। इस पर बड़ी बात हो रही थी कि ये मुलाकात बैरिस्टर गौहर साहब करना चाहते हैं, क्रेडिबिलिटी का मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक्स एंड फाइल्स में, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो बैरिस्टर गौहर साहब हर हाल में मुलाकात करना चाहते हैं। मुलाकात हुई, गाड़ी के अंदर मुलाकात हुई, 20 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही। इससे पहले ये खबरें आ रही थीं कि अलीमा खान साहिबा ने बैरिस्टर गौहर से मुलाकात से इनकार कर दिया था। अब अडियाला के अंदर से खबर क्या आई है, इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया है। इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है कि उनकी आंख की बीनाई अब तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई और उन्हें अब भी मुकम्मल तौर पर दिखाई नहीं दे रहा, और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि उनके ज़ाती मुआलिजीन को उन तक रसाई दी जाए। इमरान खान का ये कहना है कि डॉक्टर्स की राय है, यानी अब गवर्नमेंट जो बता रही है वो डॉक्टर्स की राय बता रही है। जो आजम नजीर तारड़ ने, पिम्स की प्रेस रिलीज ने जो कुछ बताया वो डॉक्टर्स की राय है, लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं डॉक्टर्स की राय है कि उनका मुआयना जेल के बजाय किसी मुस्तनद अस्पताल में होना चाहिए। ये जो पैगाम है ये बुशरा बीबी के अहले खाना के जरिए इमरान खान की फैमिली तक पहुंचाया गया है। एक बात, अलीमा खान साहिबा ने अडियाला के बाहर खड़े होकर मोहसिन नकवी उनको एक्सपोज किया जाए, इस बात का मुतालबा कर दिया। अलीमा खान साहिबा ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग अब बताएं कि मोहसिन नकवी उन्हें क्या गारंटी दे रहे थे और इमरान खान की सेहत के हवाले से क्या बात की जा रही थी। इमरान खान साहब तो अंदर से ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि उन्हें अब भी ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। और इमरान खान साहब की बहनों ने कहा है कि हमारा सरकारी डॉक्टर्स पर इत्मीनान और एतमाद नहीं है, हमारा इस हुकूमत पर एतमाद नहीं है। मर्जी के मुआलिजीन फैमिली की मौजूदगी, इसको एक बार फिर अलीमा खान साहिबा ने लाजमी करार दिया। बिल्कुल ठीक बात है, और फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी होनी चाहिए, ये उन्होंने फिर मुतालबा किया है। अब मैं आपके सामने रख दूं, थोड़ी सी तरतीब टूट सकती है जब मैं आपको ये मालूमात दूं, क्योंकि मैंने जो मालूमात जहां से आई हैं उसको बड़े अजीबोगरीब अंदाज में पॉइंट्स में लिखा है। तो इसलिए ये मालूमात जो हैं, जो मैंने इस पूरे पेपर पे लिख ली हैं, ये मैं आप तक पहुंचा देता हूं। और देखिए हुआ क्या है। हुआ यह है कि इमरान खान साहब को जब लाया जा रहा था अडियाला जेल, तो तब डेस्क से, एक चैनल की डेस्क से उसके रिपोर्टर को और उसकी बाहर फील्ड में मौजूद डीएसएनजी टीम को फोन गया कि आप पिम्स पहुंचे। तो वो पिम्स की तरफ जाने लगे क्योंकि उनको डेस्क से फोन आया था। अब डेस्क करती यह है कि जो असाइनमेंट डेस्क होता है, जो रिपोर्टर्स को बताता है कि कहां जाना है, क्या करना है, क्या कर रहे हो, चीज कब भेज रहे हो, फुटेज कब भेज रहे हो। नॉक होता है, जहां से जब बाहर से फुटेज ऊपर अप की जाती है, यहां पर डाउन होती है और ये यूज करते हैं। तो इसलिए इस तमाम राब्ते होते हैं। तो सीएनआर में, सेंट्रल न्यूज रूम में असाइनमेंट डेस्क ये सारे काम करती है। तो असाइनमेंट डेस्क से रिपोर्टर को फोन गया कि हमें पता चल रहा है कि इमरान खान को पिम्स लाया जा रहा है, तो पिम्स पहुंचो। ये लोग भागम भाग डीएसएनजी लेके पिम्स पहुंचे। अब ये जो चैनल है, ये चैनल है पाकिस्तान के 3 सबसे पुराने चैनल्स में से एक। मैं नाम नहीं ले सकता
کیونکہ میں نام لوں گا تو ان کے لیے بھی پرابلم ہے، میرے لیے بھی پرابلم ہے۔ اس چینل کے لوگ پہنچے، ان کی ڈی ایس این جی میں میری معلومات کے مطابق 3 سے 4 لوگ موجود تھے۔ بعد میں ایک اور چینل پہنچا جس کو لانچ ہوئے 17-18 سال ہو چکے ہیں، تو وہ چینل پہنچا، ان کی ڈی ایس این جی میں کچھ 5-6 لوگ موجود تھے۔ بہت دیر میں، بہت زیادہ دیر میں ایک اور چینل پہنچا، جو ایک اور چینل پہنچا ان کی ڈی ایس این جی میں 4 لوگ تھے۔ لیکن وہ چینل سب سے زیادہ دیر میں پہنچا، وہ چینل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ 3 چینل تھے جو پیمز پہنچے۔ اب یہ بتاتے کیا ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم پیمز پہنچے تو وہاں باقاعدہ ایسا سناٹا تھا جیسے بلیک آؤٹ ہو، اور وہاں جو ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو ڈیسک سے یہ بھی بتایا گیا کہ ہاسپٹل کے اندر اس جگہ پہنچنا ہے، تو ہم اس جگہ پہنچے۔ جب ہم اس جگہ پہنچے تو وہاں ہم نے ڈی ایس این جی کھڑی کی، اور گاڑی کھڑی کرنے کے بعد آگے کے دروازے کھولیں، ہائیسٹ گاڑی ہوتی ہے، پیچھے کا دروازہ سلائڈ کریں، کھولیں، بندے اترے، اور ابھی ڈرائیور صاحب جو تھے وہ موجود تھے، بندے اترے تو پھر سائے آ گئے، اور یہ بتایا جا رہا ہے، اب یہ چینل کے ذرائع نہیں ہے، یہ کہیں اور سے پتا چل رہا ہے کہ سائے جو تھے وہ حساس سائے بھی تھے اور سول سائے بھی تھے، اور پھر ان سایوں نے جو لوگ اترے تھے ڈی ایس این جی سے ان کی خاطر تواضع کرنا شروع کی، اور ٹھیک ٹھاک خاطر تواضع کی، یعنی انہوں نے ان سے اظہار محبت کیا، اور اپنی زبان سے بھی ان کو آئی لو یو بار بار کہا، اور اس قدر شدت سے اظہار محبت کیا کہ وہ جو لوگ تھے وہ اس کی تاب نہیں لا سکتے تھے جن سے اظہار محبت کیا جا رہا تھا۔ اب وہ ہائے اللہ اوی اللہ کر رہے تھے اس اظہار محبت پہ، اور وہ سوچ رہے تھے کہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے، لیکن ان سے کھل کے اظہار محبت ہو رہا تھا، ٹکا کے، اور ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ یہاں آئے کس لیے؟ تو اب وہ بیچارے یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ نے بلایا اس لیے، تو اب وہ ہوتا ہے نا، آئے ہیں تو کام بھی بتائیے، تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں پہلے ذرا آپ مسکرائیے، تو مسکرانے والا تو سین تھا ہی نہیں، وہ محبت کی تاب نہیں لا سکتے تھے۔ اب یہ بیچارے کیا کریں، اور وہ محبت کرنے سے باز ہی نہیں آ رہے تھے، وہ مسلسل اظہار محبت کر رہے تھے، اور ابھی ایک چینل جو تھا وہ پہنچا تھا، تو ان سے اظہار محبت ہونے لگا، اور ان سے کہا گیا کہ یہاں تم اس لیے آئے ہو کہ اس محبت کو جو ہم تم سے بھی کرتے ہیں اور باقیوں سے بھی کرتے ہیں اس کو سب کو بتاؤ، تم یہ بتاؤ کہ کیا محبت ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے کہا نہیں جی، وہ تو ہمیں تو ڈیسک نے کہا تو ہم تو آ گئے، تو کہنے لگے ڈیسک پہ کون تھا، کس نے کہا نام بتاؤ؟ انہوں نے کہا نام، یہ ڈیسک کے بندے تھے، انہوں نے کہا نام بتاؤ۔ اب وہ ڈیسک پہ نام بھی بتا دیا گیا، یہ سب کچھ ہوا، اور جس سے اظہار محبت کیا جا رہا تھا وہ تو محبت کی تاب نہیں لا سکا، وہ رونے لگا، وہ نوجوان رونے لگا، یہ اس کے ساتھ ہوئی۔ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے اس کے دفتر میں بھی اس کا بڑا مذاق اڑایا گیا، بعد میں جو پہنچا چینل ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہوا۔ ان لوگوں کے موبائل فون لے لیے گئے، چیک کیے گئے، ان کے کیمرے نکلوائے گئے، اور بتایا گیا کہ ہم تو ابھی آئے ہیں بس، تو ہم نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، لیکن ان کے کیمرے لیے گئے، دکھاؤ، ڈی وی دو، فوٹیج بنائی، کارڈ پلے کرو، دکھاؤ ابھی۔ تو یہ تمام چیزیں ہوئیں، اور یہ جب ان کے ساتھ ہوئیں تو وہ بیچارے ہکا بکا تھے، حیران پریشان تھے کہ اب کیا کریں، لیکن کچھ بھی نکلا نہیں تھا۔ جو محبت کرنے والے تھے ان کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہو گیا، اور انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ محبت کا عملی مظاہرہ جو تھا اس کی شدت میں کمی کی، اور صرف لسانی مظاہرہ محبت کا وہ کرنے لگے۔ دوسرے والے آ گئے، دوسری ڈی ایس این جی آ گئی، اس میں زیادہ لوگ تھے، تو پھر ان سے محبت کا اظہار ہوا، ان سے محبت کا اظہار بہت زیادہ ہوا۔ ان سے محبت کا اظہار جو تھا وہ جسمانی طور پر محبت کا اظہار ہوا، لسانی طور پر محبت کا اظہار ہوا، ان کی تو جو نشانیاں ہیں محبت کی جو ان کے پاس ان کے کام کے سلسلے میں تھی وہ بھی چھین لی گئیں، اور بتایا گیا کہ تم نے کچھ محفوظ کیا ہے اپنے پاس، بتاؤ، ثبوت دو، اور تمہیں کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو پتہ چلنے پہ آئے تھے، ہر جگہ اب چل رہا ہے، سوشل میڈیا پر، چینلز پر، ادھر ادھر ہر جگہ چل رہا ہے، تو ہم تو پتہ چلنے پر آئے تھے، ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔ اچھا نیوز چینلز پہ چل رہا تھا، میں نے آپ کو کل بتایا، اور یہ کئی نیوز چینلز پہ چل رہا تھا، صرف 3 نہیں تھے۔ پھر ہوا یہ کہ محبت کرنے والوں نے کہا لعنت بھیجو ان پہ، اچانک نکلنے کا سین ہے، اور وہ نکل گئے۔
اچھا نکل گئے، اور پھر اس کے بعد یہ جو لوگ تھے یہ ابھی اپنی جو محبت انہوں نے ریسیو کی ہے اس کو صرف سینک رہے تھے، تو تیسرے والے آ گئے اور وہ پوچھنے لگے کیا ہوا کیا ہوا. تو انہوں نے کہا یار یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے باہم طے کیا کہ کسی کو نہیں بتانا. اچھا یہ جس جگہ خان صاحب لے جائے گئے وہاں ایک سے دو لوگوں کو معلوم تھا، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریوں پر موجود تھے اور ان کو بھی کہا گیا تھا ہوشیار باش، تو وہ اپنی ذمہ داریوں پر موجود تھے. اور پھر اس کے بعد یہ اپنے اپنے دفاتر چلے گئے اور ان سب کے ساتھ یہ ہوا. انہوں نے اپنے اپنے دفاتر میں کہا کہ یہ جو ہوا ہے ہمارے ساتھ، اتنی محبت تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو کچھ کیجیے. تو انہوں نے کہا بالکل کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں اور آپ بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا چپ کرتے ہیں. تو یہ ہوا. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نوجوان حیدر سعید ہے، اس نے کل رات کو باقاعدہ گاڑی کے اندر بیٹھ کر فوٹیج بنائی، ویڈیو ڈالی، سب کچھ کیا. یہ گرفتار ہو گیا ہے. اور اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے یہ بھی کیا کہ اس نے ایک عدد غالباً جو نمبر پلیٹ ہے وہ بھی شاید بتا دی یا ایکسپوز کر دی، کچھ اس طرح کی چیز ہوئی اور یہ اب گرفتار ہو گیا ہے. یہ تمام تر ماجرا پیش آیا اور بات یہ ہے کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، ان کو پہلے لایا گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اسد اللہ نے خبر بریک کر دی. پھر اس کے بعد حکومت کو بھی پتہ چل گیا، ورنہ حکومت کو بھی نہیں پتہ تھا. پھر یہ طے شدہ بات تھی کہ عمران خان صاحب کو دوسرے انجیکشن کے لیے لایا جائے گا. وہ اسٹیپولیٹڈ ڈیٹ سے ایک دن پہلے لے آئے. اب عمران خان صاحب کو تیسری بار بھی لانا ہے. تو عمران خان صاحب وہی عمران خان صاحب ہیں، وہی ان کا چہرہ ہے، وہی ان کی چیزیں ہیں. ان کی آنکھ میں ممکن ہے ذرا سی سوجن ہو، فزیکلی نظر آ رہا ہو کہ کچھ ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. وہ چہرہ نہیں بدلا، جیل میں ان کی سرجری چھوٹی سی بڑی سی کچھ بھی نہیں ہوئی. وہ وہی عمران خان ہیں. لوگ ان کو ان کی شکل دیکھے بغیر بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ان کی شکل دیکھ لیں گے تو بھی وہ اسی طرح سے سپورٹ کریں گے. عمران خان صاحب کی ایک تصویر آ چکی تھی، تو انہوں نے جیل میں داڑھی واڑی بنا کے، یا میرا خیال ہے کہ ڈائی وائی کر کے، ہم بھی ڈائی کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنا حلیہ بھی وہی رکھا ہوا ہے. تو اس سے بھی کیا فرق پڑ جائے گا؟ عمران خان کے چاہنے والے اس کی شکل دیکھے بغیر اس سے محبت کر رہے ہیں، یہ اصلی والی محبت. تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس لیے عمران خان کو تیسرا انجیکشن جب لگوانے لایا جائے تو بتا دیا جائے کہ کوئی نہ آئے، اور یا پھر اس کی کوئی بھی خبر وغیرہ، جس طرح اب کی بار بھی پریس ریلیز جاری ہو گئی، اس کا اہتمام کر لیا جائے اور بتا دیا جائے کہ یہ دے دی جائے گی. باقی اس طرح سے لوگوں سے محبت کا اظہار کرنا، یہ فیملی بہبود کی بات نہیں کر رہا میں، خاندانی بہبود کی بات نہیں کر رہا، لیکن کسی کی ذاتی بہبود کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.